Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. ज़रीना बीबी अमानी को जगा दें, वो भी आकर नाश्ता कर ले। हयात खान ने नाश्ता करते हुए नौकरानी से कहा, जी साहब अभी जगाती हूँ। ज़रीना फ़ौरन इसके कमरे की जानिब बढ़ गई। गुलशन ही भी इनके साथ बैठी घूंट घूंट जूस पी रही थी। कुछ देर बाद अमानिया सीढ़ियाँ उतरती हुई आई। अस्सलाम वालेकुम, इसने डाइनिंग टेबल के करीब खड़ी होकर कहा। वालेकुम अस्सलाम, बैठो बेटा, हयात खान ने खुश दिली से कहा। वो कुर्सी खिसका कर हयात खान के बराबर ही बैठ गई। ये लो जूस और ये तुम्हारा फेवरेट जैम भी है। हयात खान ने स्ट्रॉबेरी जैम ब्रेड पर लगाकर इसकी जानिब बढ़ाया। वो जूस पकड़कर सिप लेने लगी, अलबत्ता गुलशन होश खामोश थी। बेटा, मेरी और तुम्हारी मम्मी की बात हो गई है। अगर तुम कॉलेज नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। गुलशन तुम्हें सैलून ले जाएगी, तुम वहाँ जाकर काम सीख लो। डिज़ाइनिंग भी कर सकती हो या फिर अगर तुम चाहो तो मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ। हयात खान नाश्ता करने के साथ साथ इसे समझाने लगे। जी पापा, मैं चली जाऊँगी मम्मी। इसने सर हिलाकर तायीद की। चलो शुक्र है तुम मान तो गई। गुलशन, अब अमानी को साथ ले जाना, ठीक है? उन्होंने गुलशन की जानिब देखकर इससे तस्दीक चाही। ठीक है, गुलशन ने अमानी का बगौर जायज़ा लेते हुए कहा। वो ढीले ढाले लिबास में मलबूस, गले में दुपट्टा डाले बैठी हुई थी। इसके घने लंबे बूरे बाल, जो इसने मिशन अमेरिका शुरू करने से पहले कटवा कर ब्लॉन्ड कलर में डाई करवाए थे, अब वापस अपनी असल रंगत में लौट रहे थे। अलबत्ता वो पहले जैसी घने और मुलायम नहीं रहे थे। शायद इनको न्यूयॉर्क की हवा रास नहीं आई थी। इसके सर की पिछली जानब जूड़े की शक्ल में लिपटे हुए थे। कुछ देर बाद हयात खान इसका सर थपथपाते हुए उठे और ऑफिस के लिए निकल गए। अमानी, तुम तैयार हो जाओ, फिर हम निकलते हैं। गुलशन भी उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। फिर वो भी बेदिली से उठी और वापस अपने कमरे में आ गई। काफ़ी देर अलमारी खोल के बेहयाली से कपड़ों को देखती रही और फिर एक नीला जोड़ा निकाल कर पहन लिया। बालों को दोबारा कंघा करके जूड़े की शक्ल में लपेट लिया। अमानी बेटी, बेगम साहिबा बुला रही हैं आपको। ज़रीना ने इसके कमरे के बाहर खड़ी होकर इसे इत्तला दी। जी हाला मम्मी से कहें आ रही हूँ। इसने फ़ौरन अपने जूते के स्ट्रिप बंद किए और दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटती हुई कमरे से निकली और सीढ़ियाँ उतरने लगी। गुलशन तैयार होकर नीचे ही खड़ी थी। टखनों से ऊपर आती कैपरी पर शॉर्ट शर्ट ज़िप तन किए, गले में मफरल की तरह लपेटा हुआ दुपट्टा और नज़ाकत ऐसी कि नौजवान लड़कियां भी इसके सामने पानी भरती नज़र आती। तुम इस हुलिये में मेरे साथ जाओगी? अम्मानी यह सीढ़ी उतर रही थी जब वह इसे देखकर चिल्ला उठी। क्यों, क्या हुआ मम्मी? वो सादगी से बोली। पहले तुम क्या कम जिल्लत कमा चुकी हो अपने इस हुलिये की वजह से, जो अब फिर तुम इस तरह बाहर निकलकर हमारी शान में झंडे लगाने लगी हो? वो जवाबन खामोश रही। पहले की बात और थी, मगर अब वो अपने हक में लड़ते लड़ते, अपना दिफा करते करते थक चुकी थी। गुलशन गुस्से से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई और वापस आकर एक ड्रेस इसको पकड़ा दिया। ये ले जाओ और 2 मिनट में पहन कर आओ। इसने ड्रेस को खोल कर देखा। टॉप्स पजामे के साथ शॉर्ट शर्ट, जिसे इसने दोबारा पहले की तरह लपेट कर गुलशन को पकड़ाया और बिना कुछ कहे अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अमानी, ये क्या हरकत है? गुलशन चिल्लाई। मम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं जाना आपके साथ। बिना मुड़े सीढ़ियाँ चढ़ती गई। गुलशन वापस जाने के बजाय सीढ़ियाँ चढ़ती इसके पीछे इसके कमरे में आ गई। तुम चाहती क्या हो अमानी अर्ज़म? गुलशन कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए इस पर चिल्लाई। मम्मी, मैं कुछ नहीं चाहती, बस इतना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। वो खिड़की के पास खड़ी थी जहाँ इसे सर्द हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। गुलशन भी इसके पीछे आ खड़ी हुई। पहले यही करके देखा था, जिसका नतीजा ये निकला कि ज़माने भर की रुसवाई हमारे हिस्से में आ गई। मगर अब मैं ये गलती नहीं करूँगी। तुम मेरी इकलौती बेटी हो अमानी, मेरा दिल जलता है तुम्हें यूं देखकर। देखो अपने आप को, क्या से क्या हो गई हो तुम। मेरी जान, अब तो माँ की बात मान लो। मैं तुम्हें इतना बदल दूंगी कि सब भूल जाएंगे पुरानी अमानी को और इसके साथ होने वाले वाक़ये को। गुलशन प्यार से इसे पुचकारने लगी। ऐसा करने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी मम्मा। वो जैसे कर्ब में थी। अगर इन सब बातों का इतना ही ख्याल था तो पहले ही खुद पर काबू पा लिया होता। मम्मी, वो मुड़कर अपनी माँ की आंखों में हैरत से देखने लगी। आपको लगता है कि मैं? इससे आगे वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रही। जब आपके पैरों के नीचे से यकीन की ज़मीन और सर पर से तहफ़्फ़ुज़ भरा आसमान खींचने वाला हो, आपके अपने भी शामिल हो, तो संभलने में शायद सारी ज़िंदगी ही लग जाती है। मम्मी, आप चली जाएं, लेट हो रही हैं।
وہ دوبارہ اپنا رخ موڑ کر کھڑکی کی جانب کھڑی ہو گئی۔ گلشن سمجھ گئی کہ وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے غصے سے پیر پٹکتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اور امانی ایک بات تو سمجھ گئی تھی کہ حیات خان اسے گھر رہنے نہیں دیں گے اور گلشن کے ساتھ اس کی بنے گی نہیں، لہٰذا اگر اسے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو کوئی مصروفیت تلاش کرنی ہی پڑے گی۔ وہ اپنے طے کردہ منصوبے کے مطابق گزشتہ رات گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ اگلی صبح زارا امین چودھری کی نگرانی میں کمرے میں سے ناشتہ دینے آئی تھی۔ جب اسے غائب پا کر امین چودھری بھڑک اٹھے۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں زارا کہ وہ کہاں ہے؟ مجھے صاف صاف بتا دو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ اسے بالوں سے دبوچے کھڑے تھے۔ ابو میں نہیں جانتی، سچ میں مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی۔ اماں سے پوچھ لیں، میں تو اسے صرف 2 وقت کا کھانا دیتی نہیں ہوں۔ وہ اپنے بال چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ وہ ضرور اس لڑکے کے پاس پاکستان چلی گئی ہے۔ چھوڑوں گا نہیں میں اسے، ابھی پتہ کرواتا ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو بھیجتا ہوں اشفاق کو اس کے بھائیوں کے ساتھ وہیں ایئرپورٹ پر ہی اس کا کام تمام کر دے۔ دیکھتا ہوں کیسے میری عزت کو نیلام کر کے وہ اس لڑکے سے شادی کرتی ہے۔ امین چودھری غصے سے چلاتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زارا وہیں بیڈ پر بیٹھی رونے لگی۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اس نے جذبات میں آ کر روزی کی مدد کر کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، مگر اب اسے ہر حال میں اپنے بیان پر قائم رہنا تھا، ورنہ روزی کو تو پتہ نہیں امین چودھری کا ہاتھ آتی یا نہیں، وہ ضرور ماری جاتی۔ زارا اگر تم جانتی ہو روزی کہاں ہے تو بتا دو اپنے ابو کو، ورنہ وہ ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ سدرا نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، نہیں چھوٹی امی، میں سچ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، اپنا جھوٹ پکڑے جانے کے خوف سے نہیں بلکہ اپنی حماقت پر۔ یا اللہ سدرا، وہ تو میری الماری سے سارا زیور اور نقدی بھی لے گئی ہے۔ رقیہ اپنے کمرے سے ماتھا پیٹتی ہوئی نکلی۔ اف میرے خدایا! سدرا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ امین کو پتہ چلا تو وہ میری جان نکال لیں گے۔ یہ لڑکی کیا کر کے چلی گئی ہے ہمارے ساتھ؟ ہائے روزی، اتنے لاڈ سے پالا تھا تمہیں، اس کا یہ صلہ دے کر گئی ہو تم ہمیں۔ رقیہ زور و شور سے رو رہی تھی۔ باجی آپ روئیں مت، دعا کریں ہمارا حجہ غلط ثابت ہو۔ اللہ سے دعا کریں وہ آئے میرے ساتھ باہر، ورنہ آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ سدرا رقیہ کو لے کر باہر چلی گئی، جبکہ زارا احساس جرم کا شکار ہو کر وہیں بیٹھ کر رہ گئی۔ اسے گئے 9 گھنٹے بیت چکے تھے، اب تک تو وہ دبئی پہنچنے والی ہوگی۔ کیا اس کی واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ زارا نے خود سے پوچھا تھا، مگر گھروں کی دہلیز سے نکالے ہوئے ایسے قدموں کو واپسی کے راستے کہاں ملتے ہیں؟ میں دبئی پہنچ گئی ہوں زارو۔ کچھ گھنٹے بعد اسے فیس بک پر زارو کا روزی کا میسیج موصول ہوا تھا۔ حیات کیمیکلز فیکٹری کے مین دفتر میں معمول کی گہما گہمی جاری تھی۔ حیات خان کا دفتر تیسری منزل پر تھا، مگر وہ اپنے آفس کی بجائے ایک میٹنگ کے سلسلے میں کانفرنس روم میں موجود تھے۔ ان کی سیکرٹری ان کے کیبن کے باہر ہی اپنے ڈیسک پر موجود فائلز میں الجھی ہوئی تھی کہ اسے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ ایکسکیوز می؟ جی؟ اس نے فائل میں سے سر اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ مجھے احمر حیات صاحب سے ملنا ہے۔ وہ میٹنگ میں ہے، آپ سامنے بیٹھ کر انتظار کریں۔ وہ ہنہوس سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے مڑا اور چلتا ہوا سامنے دیوار کے ساتھ لگے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ سیکرٹری کا کام ختم ہوا تو اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ 4 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، ہلکی سی داڑھی میں وہ کوئی بہت ہینڈسم شخص تھا جسے اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں یہاں دیکھا تھا۔ اس نے کام میں الجھ کر اسے وہاں بیٹھنے کے لیے تو کہہ دیا تھا، مگر اب اس کی رعبدار شخصیت اسے خبردار کر رہی تھی کہ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا۔ وہ یکدم پریشانی کا شکار ہو گئی، مگر آج تو سر کی کسی کمپنی کے مالک کے ساتھ بھی کوئی اپائنٹمنٹ نہیں تھی، تو پھر یہ کون ہے؟ وہ الجھتے ذہن کے ساتھ فوراً اٹھی اور اس کی جانب بڑھ گئی۔ ایکسکیوز می سر؟ جی؟ اس نے فون اسکرین سے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ سر آپ حیات سر کے کیبن میں چل کے انتظار کر لیں۔ وہ چہرے پر بے چارگی طاری کیے ہوئے بولی، ابھی تو آپ نے کہا کہ میں یہاں بیٹھ کر انتظار کروں۔ سوری سر، مجھے لگا آپ چیریٹی کے سلسلے میں ملنے آئے ہیں۔ وہ معذرت خانہ انداز اختیار کیے ہوئے تھی۔ تو یہاں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، جو چیریٹی کے لیے آئے اسے آپ لوگ باہر سے ہی چلتا کر دیتے ہیں، اور جو انویسٹمنٹ کے لیے آئے اسے خاص پروٹوکول دیتے ہیں۔ وہ تن کر بولا، نہیں سر ایسا نہیں ہے، آج سر کوئی اپائنٹمنٹ شیڈیول نہیں تھی، اس لیے میں نے آپ کو یہاں بیٹھنے کا کہہ دیا۔ میڈم آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں فیکٹری کا مالک ہوں بھی نہیں، میں تو ایک معمولی سا کار مکینک ہی ہوں، اس لیے آپ بے فکر ہو کر بیٹھیں اور اپنا کام کریں۔ وہ دوبارہ فون کی اسکرین میں متوجہ ہو گیا، لیکن سر کیا ہو رہا ہے عظمیٰ؟ حیات خان کانفرنس روم سے نکل کر اپنے کیبن کی جانب جا رہے تھے۔
جب اپنی سیکرٹری عظمیٰ کو اس لڑکے سے الجھتا دیکھ کر وہیں رک گئے۔ سر، یہ صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ عظمیٰ نے فوراً حیات خان کو مطلع کیا اور جان چھڑاتی ہوئی اپنی ڈیسک کی جانب بڑھ گئی۔ حیات خان نے بغور وہیں کھڑے ہو کر اس کا جائزہ لیا۔ وہ لڑکا بھی انہی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ اندر آ جائیں، وہ کہہ کر اپنے کیبن میں چلے گئے۔ السلام علیکم مسٹر احمد حیات خان۔ وہ ان کے پیچھے ہی آفس میں داخل ہوا تھا۔ وقت کے پنوں میں کھو چکا اپنا گم شدہ نام سن کر حیات خان کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرا گیا، مگر وہ فوراً سنبھل گئے۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ اس نے اپنے سامنے پڑی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جی جناب، کس سلسلے میں ملنا تھا آپ کو مجھ سے؟ سر، میرا نام الہان احمد ہے اور میں نیو یارک سے آیا ہوں امانی ارزم سے ملنے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے اپنا تعارف کروایا۔ نیو یارک سے؟ وہ چونک گئے۔ جی سر، امانی ارزم غالباً آپ ہی کی بیٹی ہے۔ جی، امانی میری ہی بیٹی ہے، مگر آپ کو اس سے کیا کام؟ میں نیو یارک پولیس میں انڈر کور کاپ ہوں اور وہاں یحییٰ خان کی جانب سے ان پر اقدام قتل کا مقدمہ درج کروایا گیا تھا۔ کیا یحییٰ اس حد تک گر گیا کہ میری بیٹی پر مقدمہ درج کروا دیا؟ حیات خان یہ بات سنتے ہی بھڑک گئے تھے۔